بلا تاخیر گزارش کروں گا سرمایہ بلند جعفریہ قبلہ مولانا علامہ مشرف عباس علوی صاحب سے دعائیں اور ذکر فضائل و وسائل محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت پر محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بلند ہے، 14 کا خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بآواز بلند آواز سے پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات اللہ صلی اللہ محمد۔ درود کو پڑھنا عبادت ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے ملائکہ اس پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وبعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ درود کا پڑھنا عبادت ہے۔ بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں، جو جو نیک حاجات لیے بیٹھے ہیں، مالک حاجات پوری فرمائے۔ آمین کہا کرے۔ مولا فرماتے ہیں بخیل ہے وہ انسان جو مومن کے لیے آمین نہیں کہتا۔ دعا ہے کہ سید جمل حسین زین صاحب بیمار ہیں، مولا سجاد کی بیماری کا صدقہ انہوں سے انتقام ملاتا اور مالک پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کی پولیس، جتنے بھی ادارے ہیں، مالک محمد و آل محمد کا صدقہ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ بالخصوص بابا سید حسن بخاری صاحب ہمارے واجب الاحترام ہیں، مولا انہیں اپنی حفاظت رکھے۔ صلوات ایسے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو دل چاہے بآواز بلند صلوات۔ آج کچھ سوالات ہیں اور سوالوں کے میں نے جواب دینے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کے دروازے سے علم کی برانچیں نکلتی ہیں، اور رسول فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین و کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت، میری اہل بیت۔ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو سمجھو، اگر اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھو۔ میری بات سمجھے نہیں سکتا؟ بابا جی سوال ہے، بچوں نے کیا سوال سرکار کہ جب ہم سکول یا کالج جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال یہ پوچھتے ہیں، اور ہمارے جو استاد ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ایک دن بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک دن بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور جیسے ہی وہ جوان ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی کرتے تھے۔ ایسے کیونکہ یہ کافی مجھے فون آئے ہیں کہ آپ نے جو شب عاشور کی مجلس پڑھنی ہے کہ آپ نے خود کہا کہ وہ میں نے سوالوں کے جوابوں میں پڑھ دیے، تو یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ وہ کسی کالج کا تو میں نے کہا انشاءاللہ میں جواب ضرور دوں گا، کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں جو علم بانٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک دن بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک دن بیٹی پیدا، اور یہ جملے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں سرکار بابا جی، یہ جملے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک دن بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک دن بیٹی پیدا ہوتا تھا، اور جب وہ جوان ہوتے تھے ان کی شادی کر دیتے تھے۔ میں نے کہا بھائی جان، جن لوگوں نے دین کو ملا سے لیا ہے وہ ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں۔ بابا جی جن لوگوں نے دین مولا سے لیا ہے ان کا انداز تھوڑا سا کوئی اور ہے۔ میری بات سمجھنے کا میں جملہ پڑھ رہا ہوں، ہر بندے کا اپنا مزاج ہے۔ اب رسول فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اب اگر حقیقت میں جانا چاہتے ہو تو قرآن اہل بیت سے دو، اہل بیت قرآن سے دو۔ اگر بندے قرآن کو مان لیتے نہ ہمارے فرقے بنتے، نہ ہمارے مذہب بنتے۔ بابا جی میرے پاس پر ہوتے میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا، پھر اس کی قیمت نہیں ہے جو زیروں کے لوگوں کے سامنے مشرف عباس عربی جملہ پڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، وارث ممبر سنوری علی شیخ ابی طالب علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، کعبے کے گوہر بطول کا شوہر، اللہ کا نزال، فرشتوں کو استاد، محمد کا بہتماد، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ساری دنیا مل کے متفق ہو کر ہماری امامت پر یقین کر لیتی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ سارے جو فرقے بنے ہیں، یہ سارے جو فرقے بنے ہیں، دیکھیں ہمارا اللہ ایک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو دیکھیں، اللہ تو اللہ کل شہر قدیر ہے نا۔ اللہ نہ عقل میں آتا ہے، نہ بصیرت میں آتا ہے، نہ چلنے میں آتا ہے، نہ اٹھنے میں آتا ہے، نہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ وہ لا شے ہے۔ کیونکہ جو شے ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، جو مخلوق ہوتی ہے محتاج ہوتی ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کر قائم تک، ہر نبی اور ہر امام اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب ہمارا اللہ ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، تو ہمارا امام ایک کیوں نہیں؟ شب عاشور کی میں نے صاحب کے سامنے پڑھا، داد میں نے 8 دن بہت لیا آپ سے۔ جب ہمارا اللہ ایک ہے بابا بھائی صاحب اللہ، جب ہمارا قرآن ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، ہمارا امام ایک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے بندوں نے امام لیے مولویوں سے، ہم نے لیے قرآن سے۔ میری بات سمجھے سے کر مجھے پڑا۔ اب مولوی کہتا ہے کہ آدم کے ایک دن گھر بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک دن بیٹی پیدا ہوتی، جب وہ جوان ہوتے تھے۔ اب مولوی سے نہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد قرآن کو چھوڑ کر مولوی سے پوچھنا، مولا نے یہ کہا میرے جانے کے بعد اہل بیت سے پوچھنا۔ پانچویں امام سے پوچھا کہ مولا کیسے آدم کی اولاد بنتی؟ مولا فرماتے ہیں آدم لفظ ادیب سے نکلا ہے، اور ادیب کہتے ہیں زمین کے چپڑے کو، یعنی وہاں سے مٹی اٹھائی، وہاں سے مٹی اٹھائی، وہاں سے مٹی اٹھائی، پھر آدم علیہ السلام کا وجود بنا۔ مولا سے پوچھا گیا وہ مولا کون سی مٹی تھی جس سے آدم کا وجود بنا تھا؟ مولا جملہ لایا کہ مجھے قبر تک افسوس ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں وہ نجف کی مٹی تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام بنا، اور جو ہی آدم علیہ السلام بن کے آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبریل نے آدم کی طرف دیکھا، حضرت جبریل نے آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ دیکھیں جو اللہ ہے نا اللہ۔ میں ایک جملہ یہاں پہ، کیونکہ میں نے الحمدللہ میری ایک بہت بڑے مجتہد ہے قبلہ مظہر حسین شاہی صاحب ہیں، وہ ایران میں ہوتے، وہ میری کتاب کی پروف ریڈنگ کر رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ نہج توحید بازبان معصومی، یعنی توحید کا رستہ آئمہ کی زبان ہے۔ دیکھیں جو اللہ ہے نا اللہ،
اللہ ہر چیز سے بلند ہے، ہر چیز۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، جو کچھ بھی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو پوچھا کہ مولا اللہ تکبر کب کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب میں اسے سجدہ کرتا ہوں، جب میں اسے سجدہ کرتا ہوں تکبر کرتا ہے۔ اب اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی محتاج ہے۔ ایک بہت بڑے مجتہد کا جملہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ جملہ بیان کر رہے تھے، جملہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ فرما رہے تھے کہ چھچے امام سے کسی بندے نے پوچھا کہ مولا اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس کے لیے کیا نہ ہو۔ منصور کا نام سمجھے؟ منصور دوانی کی، منصور دوانی کی بھائی جائے، منصور دوانی کی کے دربار میں ایک بہریہ آ گیا۔ اس بہریہ نے آ کر کہا کہ اے منصور، اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ کہا جی بالکل ہے۔ کہا اگر ہے تو کیا وہ اور اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا بات، کیا بات ہے، توحید کی بڑا ہر بندے کو ساتھ کیا بات ہے جی، توحید ہوتی ہے، توحید کیا اور اللہ بنا سکتا ہے؟ منصور کے چہرے پر پرانے بزرگوں کی طرح پسینے کے قطرات نمودار ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا اگر اللہ تو وہ اور بنا سکتا ہے تو اللہ تو پھر دو چار ہو گئے، اگر نہیں بنا سکتا تو وہ اللہ کل شیء قدیر کیسے؟ اس نے مولویوں کی طرف دیکھا، کہا کل اس کا جواب کا بالکل لے کے آئیں گے۔ کل مولوی نہ آئے، دہلیہ آ گیا۔ کہا جی اس کا جواب ہے؟ کہا جی ایسا جواب ہے کہ اس کے ساتھ نسل بھی یاد رکھی۔ کہا جواب کیا ہے؟ مولوی نے کہا اسے قتل کر کر نہ سوال ہو نہ جواب ہو۔ جو ہی جناب کو حکم کیا کہ اسے قتل کر دو، قتل کرنے کا ارادہ کیا، دہلیہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ منصور کہتا مسکراتا کیوں ہے؟ میری اوقات سے بڑا جملہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ کہا مسکراتا کیوں ہے؟ کہا میں مر جاؤں گا، سوال نہیں مرے گا، میں مر جاؤں گا، سوال نہیں مرے گا، سوال اس وقت ختم ہوگا جب اس کا جواب ہوگا۔ کہا خاموش، اسے چھوڑ دو۔ منصور نے اپنے وزیر سے کہا ہے قرآن کا مسئلہ، آیت ہے اللہ کے قرآن کی، لہذا اس امام سعادت کو بلا جس کے گھر قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام منصور کے دربار میں امام نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ بحریہ کہتا ہے آپ کا قرآن پہ ایمان ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہم قرآن کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ کہا جی قرآن میں قائد ہے کہ اللہ ہر چیز میں قادر ہے، مولا فرماتے تمہیں شک ہے؟ کہا جی یہ بتائیں آپ کا اللہ کی اور بھی اللہ بنا سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ لاکھوں بنا سکتا ہے۔ کہا مولا پھر تو دو چار پانچ چیزوں پہ تو پھر بڑے اللہ ہو گئے۔ امام صادق فرماتے ہیں خاموش، جتنے بھی بنیں گے وہ سب مخلوق ہوں گے، خالق ایک ہی رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح سجدہ ہوا آدم علیہ السلام کو، ظہر سے لے کر عصر تک فرشتے سجدے میں پڑے رہے، جمعے کا دن تھا، سجدے میں پڑے رہے۔ جب سجدہ ختم ہوا، سجدہ جب ختم ہوا تو آدم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا عورت کھڑی تھی جس کا نام حوا تھا۔ اب یہاں پہ بھی مولوی ڈنڈی مارتا ہے، وہ کہتا ہے بی بی حوا حضرت آدم کی پسلی سے نکلی، ایسے ہی ہے پسلی سے نکلی۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے کہ حوا کو اللہ نے آدم سے خلق کیا، دیکھیں یہ کپڑا ہے میرے ہاتھ، یہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تھان سے اترا ہے؟ ایسے ہی یار پریشان ہو گئے بھائی، میں پڑھے لکھی تقریر کر رہا ہوں، پڑھے لکھے پڑھے، یہ تھان سے اترا، یہ کپڑا تھان سے اترا۔ اچھا یہ بتائیں یہ کپڑے سے اترا، یہ کپڑے کے اندر سے نکلا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کپڑے کا حصہ ہے، کپڑے کے اندر سے نکلا، ایسے چلا۔ مولا امام صادق فرماتے ہیں
لینے والوں، جس طرح اللہ نے آدم کو خلق کیا ویسے حوا کو خلق کیا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھ، اب آدم نے کہا یا آدم تو حوا کو دیکھ نہیں سکتا جب تک تیرا نکاح نہ ہو۔ کہا میرے اللہ میرا نکاح کون پڑے گا؟ پردے سے ہاتھ آیا، پریشان نہ ہو محمد تیرا نکاح پڑے گا۔ کہا میرا وکیل کون ہوگا؟ حیدر کرار نے کہا میں تیرا وکیل بنوں گا۔ بی بی حوا نے کہا میری وکیلہ کون ہوگی؟ جناب زہرا نے کہا میں تیری وکیلہ بنوں گی۔ فرمایا دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک طرف سے حسن اٹھے دوسری طرف سے حسین اٹھے۔ لگتی ہے تو وہ ذات کی طرف منسوخ ہو جاتا ہے۔ جیسے آدم کے ساتھ یہ لگی تو آدمی، حسین کے ساتھ یہ لگی تو حسینی، یزید کے ساتھ یہ لگی تو یزیدی، یعنی کہ آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ اب آدم قدرت نہیں آئے آدم اب حق مہر دو۔ سرکار علامہ باقر میں سے لے کے شیخ صدوق تک، شیخ صدوق سے لے کر نور اللہ شمسی تک، اور نور اللہ شمسی سے لے کر علامہ شیخ کلینی تک، تمام کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ میرے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اب آدم قدرت نہیں آئے آدم 10 دفعہ 14 پر درود پڑھ، یہی حق مہر ہے۔ یہی اب میں پڑھوں بھائی جان، جب 14 پر درود تھا تو اس وقت 14 کا وجود بھی تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں چلے، 6 گھنٹے جنت میں رہے، ایک لفظ نہیں، ایک حرف کا دانا، 6 گھنٹے والی جنت میں رہے حضرت آدم علیہ السلام۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکلے، امام رضا سے پوچھا کہ مولا کیوں نکلے؟ مولا رضا بادشاہ فرمایا کچھ کہتے ہیں وہ گندم کھائی تھی تو اس لیے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، گندم کی بات نہیں تھی۔ آدم نے جنت میں قدم رکھا اور اگر کہا مجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اب آدم قدرت ہی تجھ سے افضل وہ ہے جس کے صدقے تو بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تفسیر ابو حمد الصومالی امام سجاد علیہ السلام کے صحابی کی تفسیر ہے، اور ابھی تو اس کو اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ سرکار آدم اور حوا زمین پر ہے، معافی مانگی، 14 کا واسطہ دیا، توبہ قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام، میں اب سوال کے بالکل قریب ہوں، جواب ختم ہونے والا۔ جس بچے نے سوال پوچھا کر بیٹھا تو وہ میری بات کی تصدیق کر کے میرے لیے دعا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ نے آدم کو پہلا بیٹا عطا کیا جس کا نام رکھا قابیل، دوسرا بیٹا عطا کیا جس کا نام رکھا حابیل۔ قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، قابیل جنگل میں چلا گیا، آدم کی نسل ختم ہو گئی۔ مولا امام باقر فرماتے ہیں 20 سال کے بعد اللہ نے آدم کو تیسرا بیٹا دیا جس کا نام رکھا شیش علیہ السلام۔ پھر اگلے سال بیٹا دیا جس کا نام رکھا یافس علیہ السلام۔ شیش اور یافس عالم شباب میں حضرت آدم علیہ السلام نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھے۔ ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں، ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا ہے کیونکہ کعبہ ابراہیم سے پہلے بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھے۔ جو بندے پڑھے لکھے بیٹھے، آدم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتا ہوں۔ اب آدھے قدرت جو بچے دے سکتا ہے وہ اہتمام بھی کر سکتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت میں سے 2 عورتیں بھیجی حوروں کی شکل میں، ایک نام حنظلہ تھا ایک نام منظرہ تھا۔ حنظلہ کا عقد ہوا شیش کے ساتھ، منظرہ کا عقد ہوا یافس کے ساتھ۔ اللہ نے شیش کو حنظلہ کے بطن سے 4 بیٹے عطا کیے، یافس کو منظرہ کے بطن سے 4 بیٹے عطا کی۔ وہ عالم شباب میں ان کی آپس میں شادی ہوئی، یعنی چچا کی بیٹی تائے کے بیٹے کے ساتھ۔ ایسے آدم کی نسل بنی۔ جیسے تم کہہ رہے ہو نا کہ بہن بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، ایسے یزید تو کر سکتا ہے، آدم نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا۔
بندے کو پتہ چل گیا ہے وہ بآواز بلند صلوات یہ میرے ہاتھ میں ہے انجیل مقدس. یہ میری طرف دیکھیں بابا جی انجیل مقدس. میں پہلا خطیب ہوں جو آسمانی کتابوں کے حوالے دے. یہ کون سی کتاب ہے جی؟ یہ کون سی کتاب ہے جی؟ زبور. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ مجھے چاروں کتابوں کی قسم ہے وہ بندہ خسارے میں ہے جو 14 سے دور ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے یہ امام زمان. مجھے چاروں آسمانوں کو ساری آسمانوں کی کتابوں کی قسم ہے وہ بندہ خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا مجھے امام زمانہ کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے. ہر وہ بندہ خسارے میں ہے جو علی اللہ سے دور ہے. سب سے پہلے یہ کتاب سب سے پہلے یہ فیصل آباد والوں کتاب نازل ہوئی تھی. یہ اس کو دیکھ لیں. یہ کتاب جو ہے یہ حسن عبرانی میں ہے. میرے پاس اصل کتاب بھی ہے مگر میں نے ترجمہ اس لیے رکھا ہے کوئی بندہ یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. میں اس لیے ترجمہ لکھا کہ ترجمہ تو ہر بندہ پڑھ دیتا ہے. یہ کون سی کتاب ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ یہ تو رہتا ہے. اس سے میں نے جملہ پڑھنا آپ کے ساتھ. بندے لوگ کہتے ہیں بخاری شریف جلد نمبر 3 پاسا کھپاتے 17 میں نے وہ تو نہیں جانا کیونکہ وہ لکھی ہے بندوں نے. یہ ہے آسمانی کتاب. ٹھیک ہے میں پہلا جملہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اسی یہ کتاب ہے جی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو الحمدللہ آ سکتا ہے. میں اب اس کے اوپر دیکھ کے میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے کہ سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی. سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے. سارا نے قریت اربع میں وفات پائی. یہ کنعان میں ہے. حبرون بھی کہلاتا ہے. ابرہام عربی میں کہتے ہیں ابراہیم. عبرانی کے میں کہتے ہیں ابرہام. ابرہام کے لیے حضرت ابراہام حضرت سارا کے لیے ماتم بھی کرتے تھے روحا بھی پڑھتے تھے. ابراہیم آپ بالکل نہیں بول رہے تو گل میری غور نہ سنتے. یہ ہے جی تریت. اس میں لکھا جی ابراہیم علیہ السلام کون تھے جو سارا کے لیے نوحہ بھی پڑھتے تھے ماتم بھی کرتے تھے. اب ابراہیم کا تعارف کرو وہ کون ہے؟ ابراہیم صاحب شریعت ہے اولل العزم. اللہ کہتا ہے محمد میں نے تجھے وہی شریعت دی ہے جو میں نے حضرت نوح کو دی تھی. وہی میں نے ابراہیم کو دی تھی. وہی میں نے موسیٰ کو دی تھی. وہی میں نے عیسیٰ سورہ شورہ میں لکھا اور وہی شریعت میں تجھے دے رہا ہوں. یعنی جو ابراہیم کی شریعت ہے وہی محمد کی شریعت ہے. اور بھائی جان محمد کی شریعت میں نوحہ بھی جائز ہے ماتم بھی جائز ہے. اگر آپ نے جملہ سنا تو میں دوسری کتاب کھولوں گا ورنہ یاد نہیں ہوگا. اگلا بھی جملہ سنا میں آپ کے سامنے سے جملہ پڑھوں. صلوات پڑھنے محمد اگلا جملہ سکھائیے. میرے میں کھینچ مارا تو سلامت رکھے. یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے. اگلا جملہ سنا آپ کو جملہ سنا. پہلے ماتم کس نے کیا یار بولو؟ ابراہیم نے کس کا ماتم کیا؟ اگلا جملہ سنا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یوسف میرے پاس نہیں ہے تو یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا, ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک ماتم کرتے تھے. یہ کس کا ماتم ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام. اگے آجو سوال پڑھو محمد والے. اصل میں نے یہ رات کو کھولی ہے
میں نے رات کو یہ ساری پڑھی 500 اس کے صفحے ہیں 20 وہ پڑھ کے میں نے حوالے لگا دیے میں نے کہا چلے آج کو نیا جملہ دے دوں کیونکہ یہ آسمانی کتاب ہے نا یہ کون سی شطرے میں چھپ گئی قبلہ کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اچھا جی میں نے ابراہیم کا ماتم دکھایا تو ایسے دکھایا نا یعقوب کا بھی دکھایا اگلا جملہ سنیں تورات صفحہ نمبر 131 آیت نمبر 11 کون سی آیت؟ سنیں یوسف نے اپنے باپ یعقوب کے لیے 7 دن ماتم کیا ابراہیم کا بھی ماتم ٹھیک ہے سر حضرت یعقوب کا بھی ماتم اور حضرت یوسف لا دی آخری جملہ کس کس کا ماتم میں نے بتایا ابراہیم یعقوب یوسف اگلا جملہ سنے کبلا آیت نمبر ہے 9 صفحہ نمبر 529 تورات اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے موآب کے میدانوں میں 30 دن روتے رہے اور پھر موسیٰ کے لیے ماتم بھی کرتے رہے ہیں تو بھائی جب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماتم ہے نا یہ اللہ کے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے محمد کے فرمان میں بھی لکھا ہوا ہے 14 کے قول میں بھی لکھا ہوا ہے مولویوں کی کتابوں میں اور آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اچھا یہاں پر ایک میں علمی بات آپ کے سامنے بیان کر کے مسائل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آگے جا کے پڑھنا ہوتی ہے دیکھیں جو حدیث ہوتی ہے حدیث اس کی بابت 3 قسمیں جو بندے 10 سال پڑھے حدیث کی 3 قسمیں قولی فعلی تقریری قولی فعلی تقریری ٹھیک اب میں نے ماتم آپ کے سامنے بیان کیا اگر اسی جملے کے اندر میں رہ کے میں گفتگو کروں کم از کم 2 گھنٹے چاہیے اس جملے کی شرح کے لیے کہ قولی کون سی ہوتی ہے فعلی کون سی ہوتی ہے تقریری کون سی قولی وہ حدیث ہوتی ہے جو محمد ارشاد فرماتے ہیں فعلی وہ ہوتی ہے جو رسول کر کے دکھائے تقریری وہ ہوتی ہے جو رسول کے سامنے عمل ہو رسول چپ رہے وہ بھی حدیث ہو وہ بھی حدیث ہو اب ہے جنگ احد کتاب ہے اہل سنت کی جس کا نام ہے سیرت النبی لکھنے والے علامہ شبلی نمانی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو جب پتا چلا کہ امیر حمزہ شہید ہو گئے ہیں لوگ اپنے اپنے شہیدوں پہ ماتم کر رہے ہیں جناب حضرت امیر حمزہ علیہ السلام پہ محمد مصطفیٰ نے حکم دیا جو مرد اور عورت ماتم کرے گی اس کی شفاعت کا میں محمد ضامن ہوں وہاں پہ یہ ہوا کہ رسول خدا نے بادشاہ شہنشاہ نے ماتم کیا حکم دیا اور رسول کے سامنے ماتم یہی بات سمجھ تو اس لیے بھائی جان جو بندہ ماتم پہ اعتراض کرتا ہے نا وہ پہلے یہ دیکھیں کہ ہم ماتم کرتے کس کے آج میں منڈی بہاولپور میں مجلس پڑھ رہا تھا تو سوال ایک بندے نے کیا کہ ان کو رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے میں نے کہا یار میں صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں محمد کا بیٹا ذبح ہوا ہے کربلا میں محمد کا بیٹا ذبح ہوا ہے کربلا میں مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کے بیٹے کو جو ذبح کیا گیا ہے ذبح ہونے پہ رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے اگر تو رونا چاہیے تو ہم سب روتے ہیں اگر ہنسنا چاہیے تو ہم سب ہنستے ہیں میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب محمد رو رہا ہے شب عاشوری مسائل میں تھوڑا سا لمبا پڑھا اور سوالوں کے جواب بھی ہو گیا میری بات سمجھ رہی سے تو مجھے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ جو انجمن ہے انجمان محبان آل محمد جتنے بھی ارکان ہیں جو نیک مقاصد والے انہیں مقاصد پوری
شب عاشور کی مجلس ہے، بار بار بابا بادشاہ حسین علی اکبر کے خیمے میں جاتا تھا، بار بار علی اکبر، اور علی اکبر علیہ السلام کی داڑھی کو چھوم کر امام حسین رو کر فرماتے تھے اکبر لا تجھ میں میرا نانا محمد نظر آتا ہے، تجھ میں میرا نانا رسول مجھے نظر آتا ہے۔ جتنے بھی کربلا میں جب دیکھیں جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کربلا میں، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کربلا میں، سب کا سر نیزے پہ سوار ہے، اور جتنے بھی بابا حسن خواجہ صاحب جتنے بھی شہید تھے کربلا، بس اس سے بڑا مصائب کا جملہ مشرف عباس کے پاس کوئی نہیں، سارے امام حسین کے ساتھ کی طرف دیکھتے تھے، امام حسین علی اکبر کی طرف دیکھتا تھا، سارے امام حسین کی طرف دیکھتے تھے، امام حسین علی اکبر علیہ السلام کی طرف دیکھتا تھا، جس طرف علی اکبر کا چہرہ مڑ جاتا تھا حسین کا چہرہ مڑ جاتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، علی اکبر علیہ السلام کا ساتھ ایک صندوق میں بند کر دیا، اور بند کر کے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ جو انہوں نے بند کر دیا، رات کا وقت ہوا تو امام حسین کا سر نیزے پہ سوار نہیں تھا، بندوں نے کہا کہ جلدی کرو حسین کا سر ڈھونڈو، ہم نے یزید سے انعام لینا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، سنان بن انس نے کہا اور خولی نے کہا کہ لوہے کا تازیانہ پکڑو، اور تازیانہ پکڑ کے امام سجاد کے پاس آ جاؤ، اور امام سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارو، خود بخود امام حسین بادشاہ آ جائیں گے۔ ابھی یہ کہنا تھا، حضرت نے امام سجاد کے قریب آ کر اس نے پہلا تازیانہ امام سجاد کی پشت پہ مارا، بس تازیانے کا لگنا تھا۔ امام فرماتے کیوں مارتے ہو مجھے؟ کہا جلدی کرتے، بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ کہا یہ بتاؤ اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا ہم نے صندوق میں بند کیا ہوا ہے۔ کہا جا کے صندوق میں دیکھو، جو ہی صندوق میں دیکھا جہاں اکبر کا چہرہ تھا وہاں حسین کا چہرہ تھا۔ شب عاشور ہے بابا، آج تو کسی ذاکر کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب، آج تو کسی ذاکر کی ضرورت نہیں ہے مسائل پڑھنے کی، یہ شب عاشور ہے۔ حسین بار بار حضرت امام حسین بادشاہ شہنشاہ بار بار کبھی علی اکبر کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی قاسم کے خیمے میں جاتے ہیں۔ امام حسین نے ٹھنڈی سانس لی اس شب کو، امام حسین علیہ السلام باہر آئے، باہر آ کے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کی طرف دیکھا، مسلم بن اوسجا امام حسین کے قریب آیا، قریب آ کر مسلم بن اوسجا کہتا ہے مولا دشمن زمانہ ہے، کہیں سے تیر آ جائے گا، کہیں سے نیزہ آ جائے گا، کہیں سے پتھر آ جائے گا، مولا شب عاشور ہے، آپ اپنے خیمے میں جائیں۔ امام حسین بادشاہ فرماتے آ مسلم تجھے کچھ مقامات دکھاؤں۔ سرکار حضرت امام حسین نے مسلم بن اوسجا کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کربلا کے میدان میں لائے، مولا رو کر فرماتے یہاں پہ میرا عباس گرے گا، یہاں پہ میرا اکبر گرے گا۔ ایک ایسی جگہ آئی کہ حضرت امام حسین بادشاہ زمین پر بیٹھ گئے، بس زمین پر بیٹھنا تھا امام حسین بادشاہ کا۔ مسلم بن اوسجا کہتا ہے مولا زمین پر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں شمر کا ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا، اور میری 4 سال کی سکینہ رو رو کے کہے گی نہ ماں، اور میری دادی نے چگیا 20 کے پاس۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 10 محرم کا دن تھا، قیامت کا دن تھا، حضرت امام حسین بادشاہ شہنشاہ علی اکبر بادشاہ کے قریب جا کر کہتے ہیں تجھ میں میرا نانا مجھے نظر آتا ہے، تجھ میں نانا رسول مجھے نظر آتا ہے۔ سرکار علی اکبر بادشاہ کہتے ہیں بابا آج تیرا بیٹا کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا بابا موت کی اجازت۔ میں نے آج ایک جملہ پڑھا بابا جی، میں تقریباً آدھا گھنٹہ کتاب پڑھ کے میں گاڑی میں بیٹھ کر روتا تھا۔ بابا جی لوگ زمینیں خریدتے ہیں آباد کرنے کے، حسین اس غریب کا نام ہے جس نے زمین خریدتے ہیں لاشیں دفنانے کے لیے، اور اتنا بڑا دن تھا 10 محرم کا کہ 6 گھنٹے میں کربلا بن گیا قبرستان۔ حضرت امام
شہنشاہ نے جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کہا جا بیٹا اللہ کے حوالے، میں مختصر مسائل کو مجھے حکم ہے کہ تھوڑا پڑھنا ہے اور میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ سرکار حضرت علی اکبر علیہ السلام سواری پہ سوار ہوئے، بس سوار ہونا تھا کہ امام حسین بادشاہ علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ بابا جی میں نے بی بی زینب سلام اللہ کا فرمان پڑھا، بی بی فرماتی ہے کہ ذاکرین کم میرے اکبر کا مصائب پڑھا کرے۔ کہا کیوں کم پڑھا کرے؟ بی بی فرماتی ہے اس لیے کہ جب بھی میرے اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے کوئی روئے نہ تو مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے 18 سال پالا ہے علی اکبر کو، اس لیے کیوں ہر جگہ پہ مصائب پڑھنے کا حکم ہے، مگر کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ مصائب پڑھنے کے کچھ حکم نہیں ہے، جیسے حضرت امام حسین کی ذریعے پہ سرکار علی اکبر کا مصائب آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ سید مہدی نے ایک دن مصائب پڑھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ سرکار حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان میں ہے، بس میدان میں آنا تھا کہ حضرت غازی شہر شباب الحوائج ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت امام حسین بادشاہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، بی بی زینب سلام اللہ مصلی پہ بیٹھی تھی، بی بی ام لیلا سلام اللہ ریت پہ لکیریں کاٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مولا تیرا دین بچ جائے گا، لیلا اجڑ جائے گی۔ حضرت امام حسین بادشاہ جناب عباس سے رو رو کے پوچھتے تھے عباس میرا اکبر کیسے لڑ رہا ہے، میرا اکبر کیسے لڑ رہا ہے، اور جس کو شرم آتی ہے وہ منہ نیچے کر دے میرا اکبر کیسے لڑ رہا ہے۔ اچانک عباس چپ کر گئے، بس چپ کرنا تھا۔ امام حسین فرماتے عباس مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، بس تیروں پہ تیر ہے، تلواروں پہ تلوار ہے۔ سلام بن انس قریب آیا، اس نے علی اکبر کی پشت پر پہلا نیزہ مارا، بس نیزے کا لگنا تھا۔ حسین بن نبیر آیا، اس نے پرچھی علی اکبر کے سینے پہ ماری اور یہ کہہ کے توڑ دی کہ آج دیکھنا چاہتے ہیں کہ بطول کا حسین کتنا بڑا صحابہ ہے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ سید مہدی فرماتے ہیں جب یہ میں نے جملہ پڑھا نا کہ پرچھی کا پھل توڑ دیا تو میں نے کیا دیکھا، امام حسین کی ذریعے سے خون نکل رہا ہے، بس خون کا نکلنا تھا۔ میں جلدی سے گھر آیا،